اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی کے خوف سے کنعان چھوڑ کر شام اپنے ماموں کے ہاں رہنے لگے۔ وہیں شادیاں کیں اور 11 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اولاد اور مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اپنی والدہ سے ملوں اور ان کی خدمت کروں۔ یہ خیال آتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے اپنی والدہ کے پاس کنعان جانے کی خواہش ظاہر کی۔ ماموں نے خوشی سے اجازت دے دی اور بہت سا مال و دولت دے کر روانہ کیا اور اپنی دونوں بیٹیاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ روانہ کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں، کنیزوں اور بچوں اور مال و اسباب سمیت مویشی لے کر کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اپنے بڑے بھائی عیسو کی طرف سے ابھی بھی کوئی خوف محسوس کر رہے تھے۔ ڈر تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے لیے ابھی بھی دشمنی رکھتا ہوگا اور ڈر تھا کہ وہ مجھے مار نہ دے۔ اسی خوف کے ساتھ تمام سفر طے کیا۔ کنعان پہنچے تو اتفاقاً عیسو شکار کے لیے وہاں سے گزرے۔ دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے اپنے بھائی کو دیکھ لیا اور پہچان کر چھپ گئے۔ قافلے والوں سے کہا کہ اگر یہ شخص اس قافلے کے بارے میں پوچھے تو تم یہ کہنا کہ عیسو علیہ السلام کا ایک غلام تھا، اس کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، وہ ملک شام میں چلا گیا تھا۔ یہ سب مال و اسباب اسی کا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر کے مارے قافلے میں چھپ رہے۔ عیسو نے قافلے والوں سے دریافت کیا کہ یہ قافلہ کس کا ہے۔ سب لوگوں نے عیسو کے پوچھنے کے بعد جواب دیا کہ یہ قافلہ عیسو علیہ السلام کے ایک غلام یعقوب علیہ السلام کا ہے، جو ملک شام میں کچھ عرصہ پہلے چلے گئے تھے۔ جب عیسو علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کا نام سنا تو آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے کہ یعقوب علیہ السلام عیسو کا غلام نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کا بھائی ہے اور وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ یہ سب سن کر وہ لوگ بولے کہ یعقوب علیہ السلام تو ملک شام میں سب کو یہی کہتے تھے کہ میں عیسو کا غلام ہوں۔ حضرت عیسو علیہ السلام شدت غم سے رونے لگے، فرمانے لگے کہ نہیں، وہ تو میری جان، میرا پیارا بھائی ہے۔ یہ سن کر اور دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام باہر آ گئے اور اپنے بھائی کے گلے لگ کر خوب روئے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر روتے رہے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے قافلے نے اس جگہ پر پڑاؤ کر لیا اور پھر اگلے روز وہ سب لوگ گھر چلے گئے۔ اس واقعے کے کچھ سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر راحیل بی بی سے ایک اور بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام بنیامین رکھا گیا۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے اور پھر اس پیدائش کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ ماجدہ کا راحیل بی بی کا انتقال ہو گیا، اور پھر ان 2 بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بی بی لیا، راحیل کی بہن اور یوسف علیہ السلام کی خالہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہونے کے بعد حق تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پیغمبری عنایت فرمائی اور آپ علیہ السلام کو مخلوق خدا کو دین حق پہنچانے کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ عیسو علیہ السلام کو جب یہ سب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کسی اور جگہ جا کر آباد ہونے کے لیے اجازت چاہی۔ فرمایا کہ میں مدت سے یہیں رہ رہا تھا اور اب پھر ہم دونوں بھائی اکٹھے بھی کچھ مدت رہے ہیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام اب یہاں کی سرزمین کے پیغمبر علیہ السلام ہوئے ہیں، اب آپ علیہ السلام یہاں ہی رہو اور آباد رہو، میں کسی اور کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہو جاؤں گا۔ اس طرح دونوں بھائی جدا ہوئے اور پھر کبھی بھی انہیں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملا۔ روایت ہے کہ عیسو علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ پہنچے کہ جس جگہ کو اب روم کہتے ہیں، اور روم ان کے بیٹے کا نام بھی تھا اور یہ علاقہ انہی کے نام سے آباد ہوا۔
اسی لیے اسے روم کہا جاتا ہے، اور وہیں جا کر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور آپ علیہ السلام کی تمام اولاد وہیں رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد بہت کثرت سے تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اولادوں میں سے سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کے کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا، اور باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ حي